کتاب کھول لیجیے، کتاب سامنے رکھیں تو پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 عقائد ہم نے پڑھے تھے۔ آج کے تیسرے محاضرے میں ہم نے عقیدہ نمبر 5 پڑھنا ہے۔ قدیم بلا ابتداء، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے۔ دائم بلا انتہاء، ہمیشہ رہنے والا ہے بغیر انتہا کے، یعنی اس کا کوئی آخر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ابتدا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کی انتہا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، دائم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی بغیر ابتدا اور انتہا کے ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں، ابتدا تو اس چیز کی ہوتی ہے جو حادث ہو۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدا کا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں وقت سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رب اللہ موجود نہیں تھا۔ اور اگر کوئی اللہ کی انتہا کا قائل ہو کہ اللہ فلاں وقت تک رہے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ موجود نہیں ہوگا، تو پھر اللہ ازلی ابدی نہ ہوا، جبکہ اللہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں، چونکہ ابتدا اور انتہا حادث کی ہوتی ہے، فانی چیز کی ہوتی ہے۔ جس چیز پر فنا آ جائے اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ سے یہ چیز موجود ہے۔ جو فانی ہوتا ہے اس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، تو اللہ فانی نہیں ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر۔ قدم اور ازلیت کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تکفیر کی ہے جو مادہ، صورت، عقول اور آسمانوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، کہ مادہ، صورت، عقول یہ پہلے سے ہی ہیں، آسمان پہلے سے ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قدیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور ان کی ایک ابتدا ہے اور ان کی انتہا بھی ختم ہو جائیں گے۔ عالم کی کوئی چیز بھی نقص سے خالی نہیں ہے، اور مادہ وہ تو اندھا اور بہرا ہے۔ روح کا ادراک بھی ناقص ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ناقص ہیں، تو جو چیز ناقص ہو وہ قدیم نہیں ہوتی۔ روح اگر قدیم ہوتی تو اس پر کبھی مصائب نہ آتے، کبھی غم نہ آتا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ سب حادث ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کل من علیہا فان فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب پر فنا آئے گی۔ اول اور آخر کی 2 قسمیں ہیں، ایک اول حقیقی ہے اور ایک اضافی ہے، ایک حقیقی ہے اور ایک اضافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے کوئی اور آ سکتا ہی نہ ہو،
اور آخر حقیقی وہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہم انت الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. حدیث میں آتا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. دوسرا ہے اول اضافی، جس سے پہلے اور بعد میں کوئی ہو سکتا، لیکن جو اول حقیقی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ہو سکتا، اور جو آخر حقیقی اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو اول حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے، باقی سب اضافی ہیں. تو یہ ہے عقیدہ نمبر 5 کہ اللہ کی کوئی ابتدا بھی نہیں، کوئی انتہا بھی نہیں. آ جائیے عقیدہ نمبر 6، کتاب میں دیکھیے. لا یفنا ولا یبید، نہ وہ ذات فنا ہوگی نہ ختم ہوگی. یہ اصل میں عقیدہ نمبر 5 ہی کی تاکید ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا. فنا اور یبید دونوں لفظ ایک جیسے ہی ہیں. لا یفنا ولا یبید، نہ وہ ذات فنا ہوگی نہ ختم ہوگی، لیکن تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے. فنا اور یبید میں تھوڑا سا فرق ہے. فنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خود بخود ختم ہو جانا، کسی چیز کا خود بخود ختم ہو جانا. تو بعض چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں. اور یبید کا معنی کسی دوسرے کے ہلاک کرنے سے ختم ہو جانا، کسی دوسرے کے مارنے سے ختم کرنے سے ختم ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ دونوں سے ہی پاک ہے. یعنی فنا اور یبید فرق کیا بتایا میں نے؟ فنا کسی دوسرے کے ختم کرنے سے ختم ہو جانا، ہلاک کرنے سے ہلاک ہو جانا. اور یبید یہ معنی ہو گیا اس کا کسی دوسرے کے ہلاک کرنے سے یا ختم کرنے سے ہلاک یا ختم ہونا. اور فنا خود بخود ہی ختم ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ دونوں سے ہی پاک ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات ختم نہیں ہوگی. اچھا، یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آپ کے آ رہا ہوگا. 8 چیزیں، عرش، کرسی، جنت، جہنم. نمبر آپ خود لکھیے گا. ارواح روح کی جمع، لوح قلم، ریڑھ کی ہڈی، یہ چیزیں فنا نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ یہ 8 چیزیں بھی فنا نہ ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی. جنگلوں نے بھی فنا نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا. ان 8 چیزوں نے ختم نہیں ہونا. جواب، فنا کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فنائے امکانی، فنائے امکانی. دوسرا ہے فنائے عملی. فنائے امکانی اور فنائے عملی. فنائے امکانی سے کیا مراد؟ فنا ہو سکنا، ممکن فنا ہو سکنا. اور فنائے عملی فنا ہو جانا.
یہ جو 8 چیزیں ذکر کی ہیں ان میں فنائے عملی نہیں ہے، ان کو فنا کیا نہیں جائے گا. جنت جہنم ارواح کو روح کو ان چیزوں کو فنا کیا نہیں جائے گا. ہاں فنائے امکانی موجود ہے، فنا ہو سکتی ہیں، اللہ کرے تو فنا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو ختم کر دے. فنائے امکانی موجود ہے، ہاں فنائے عملی ان میں نہیں ہوگا. تو لہذا یہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہوگی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو ازلی ابدی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں. اگر اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہوتی پھر مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ موجود نہیں تھا، تو اس سے اللہ کا حادث ہونا لازم آیا. اور ہر حادث کے لیے فنا ہے، اور ہر حادث کو پیدا کرنے والا موجود ہوتا ہے. ہر حادث کے لیے پیدا کرنے والا ہونا ضروری ہے، جبکہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں. اور اگر اس کو ابدی نہ مانے تو اللہ کو ابدی نہ مانے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت اللہ موجود نہیں ہوگا. معاذ اللہ. اگر خدا پہ بھی زوال آ سکتا ہے تو پھر وہ خدا کیسے ہوا؟ وہ خالق کیسے ہوا؟ خالق نہ بنا پھر وہ کیا بنا؟ مخلوق. جس پہ زوال آتا ہے وہ کون ہے؟ مخلوق. خدا ہمیشہ ہے. اچھا ایک بات سمجھ لیجیے، یہ جو 8 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ان 8 چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان 8 چیزوں کی ابتدا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کی تو ابتدا کوئی نہیں نا، ان 8 چیزوں کی ابتدا موجود ہے، یاد رکھیے گا. یہ چیزیں ہمیشہ سے نہیں ہیں. اگر جنت اور جہنم کو رکھا جائے گا ہمیشہ رہیں گی، لیکن ہیں ہمیشہ سے نہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ جنت اور جہنم موجود نہیں تھی، اللہ نے بنائی تو موجود ہو. ایک وقت ایسا تھا کہ روح موجود نہیں تھی، اللہ نے بنائی تو موجود ہوئی. یعنی یہ 8 چیزیں جو ذکر کی ہیں یہ ہمیشہ سے تھی نہیں، ہاں اب رہیں گی، ہمیشہ ختم نہیں ہوگی. جنت اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، روح بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن تھی ہمیشہ سے نہیں، ابتدا موجود ان کی. نہیں سمجھ آئی بات؟ آ گئی نا سمجھ؟ چلیں. موجودات کی 4 اقسام ہیں. موجودات کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1، جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو. موجودات کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1، وہ موجود جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے. وہ کون ہے؟ جی صرف اللہ. نمبر 2، وہ موجود جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. وہ یہ سارا عالم ہے، ہم سب ہیں، ہماری ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. کب آئے ہیں کب جائیں گے سب مقرر ہے. ہمیشہ سے تھوڑی ہیں ہم، اور نہیں ہمیشہ رہیں گے. دونوں چیزوں کی نفی ہے. ہماری ابتدا بھی موجود ہے کہ ایک وقت ہم نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا ہم موجود ہوئے، اور اب پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم موجود نہیں ہوں گے. تو ہماری ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. نمبر 3، وہ موجود جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے. ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عالم آخرت. عالم آخرت کی ابتدا ہے، اللہ نے اس کو بنایا، چاہے آج سے 10,000 سال پہلے بنایا، 50,000 سال پہلے بنایا، جب بھی بنایا، لیکن ابتدا موجود ہے، لیکن انتہا موجود
جنت اور جہنم ختم نہیں ہوں گی، یا انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ جی میں نے تو 8 لکھوائی ہیں، آپ نے 6 لکھی ہوگی، آپ دوبارہ گن لیجیے گا۔ اچھا، نمبر 4، وہ موجود جس کی انتہا تو ہے لیکن ابتدا نہیں ہے، انتہا ہے لیکن ابتدا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس عالم کا عدم، اس عالم کا، عالم مانا جہان، اللہ کے علاوہ باقی سب عالم ہے، عالم، اس عالم کا عدم، جیسے ہی عدم سے چیزیں وجود میں آئیں وہ ختم ہو گیا، منقطع، جس کی انتہا تو ہے لیکن ابتدا نہیں۔ عقیدہ نمبر 7، اس کائنات کا عدم، اس عالم کا عدم، تو جو عدم ہے جیسی چیزیں وجود میں آئیں وہ ختم ہو گیا، اب نہیں ہے، بس انتہا ہو گئی اس کی۔ دیکھیے کہ عدم ہے کہ وجود، عدم اور وجود آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، معدوم ہونا، موجود نہ ہونا۔ ایک چیز موجود نہیں تھی، اس کو موجود کیا، زمین و آسمان نہیں تھے، ان کو موجود کیا، زمین نہیں تھی، اس کو موجود کیا، چاند سورج ستارے نہیں تھے، ان کو موجود کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ جی نہیں، انتہا ہوئی، جیسی عدم سے چیز کو وجود میں لایا وہ عدم ختم ہو گیا۔ مثالیں میں نے کتنی دے دی آپ کو؟ عقیدہ نمبر 7، عقیدہ نمبر 7، ولا یکون الا ما یرید، ولا یکون الا ما یرید، وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں، ولا یکون، اور نہیں ہوتا، الا ما یرید، مگر وہی جس کا اللہ ارادہ کرتے ہیں، خواہش کرنا، چاہنا، یرید۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مومن کا ایمان، کافر کا کفر، بندوں کے اچھے برے اعمال اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو لفظ سے کن ارشاد فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی مدت بھی متعین ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے، بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو مدت بھی متعین ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ارادہ کیا کہ زید کو بیٹا دینا ہے، زید کو بیٹا دینا ہے، تو مدت متعین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ابھی بیٹا ہوگا، نہیں، مدت متعین ہوتی ہے۔ اس کے یہاں شادی ہوگی، پھر اس کے اتنے سال بعد، اتنے مہینے بعد بیٹا ہوگا، مدت بھی اللہ کے ہاں متعین ہوتی ہے۔ یہ موت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو مدت بھی متعین ہوتی ہے، کتنے سال بعد، اتنے عرصے بعد اس کو موت آئے گی۔ اس میں قدریہ اور معتزلہ ان کا رد کیا ہے۔ قدریہ تقدیر کے منکر ہیں، کوئی تقدیر نہیں، کوئی متعین نہیں، کچھ بھی نہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کا ارادہ فرمایا ہے اور کفر کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا، لیکن ان دونوں کا یہ قول باطل ہے۔ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔
قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین میں یہ آیت آپ لوگ پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ البروج آیت نمبر 16 میں فرمایا فعال لما یرید، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا، یفعل ما یشاء، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ حج، سورۃ المائدہ میں وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ کا مطلب رضا، اور کونیہ کا مطلب اللہ کی مشیت، جو تمام موجودات کو شامل ہے۔ تو اللہ کا ارادہ دونوں ہی اقسام کو شامل ہے، دونوں ہی اقسام کو شامل ہے۔ کلمہ کل سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بنانے اور پیدا کرنے میں میٹیریل کی، اسباب کی، سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کل کہا بس وہ چیز بن گئی۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے، مخلوق کا ارادہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت ہے۔ سائنس کا یہ کہنا، یہ ساری کائنات اور اس کی حرکت، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات اور اس کی حرکت یہ مادے کا کرشمہ ہے، مادے سے ہر چیز پیدا ہوئی، مادے نے پیدا کی ہے، کوئی ذات پیدا کرنے والی نہیں ہے، سائنس کا یہ نظریہ۔ لیکن آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ بات، مادہ کیا ہے؟ اب ان سائنسدانوں سے کوئی پوچھے آپ کو کس نے بتایا کہ ساری چیزیں مادہ سے پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے۔ تو بھائی آپ سائنس پر ایمان لا رہے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک نبی نے جو مخبر صادق ہے، جس کو اللہ نے وحی کے علوم سے نوازا، اس نبی کی بات تم نہیں مانتے، اور ایک لنگڑے، لولے، بہرے، گنگے، اندھے مادے کی بات مان لی تم نے کہ اس نے سارا کچھ بنایا، مادے سے سارا کچھ پیدا ہو گیا۔ اللہ مادے کا محتاج نہیں ہے کسی چیز کو پیدا کرنے میں۔ تو مادہ ایک بے جان چیز ہے، لنگڑا، لولا، بہرا، گنگا، بے اختیار، مجبور، نہ اس میں شعور، نہ اس میں عقل، نہ اس میں ادراک۔ تو ایسی بے جان اور بے شعور چیز میں ایجاد کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ سائنس ہمیں بتا دے کہاں سے اس چیز کے اندر یہ صلاحیت آئی ہے۔ اس مادے کو بھی موجود اللہ نے کیا ہے، یہ بھی اللہ کے ارادے کے تحت ہے۔ تمام کائنات کو عدم سے وجود میں اللہ نے لایا ہے، اور ہر چیز کے وجود کے لیے ایک زمانہ بھی متعین ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر موجود ہے، اور اپنے وقت میں موجود ہوئی ہے، اور اپنے وقت تک موجود ہے۔ پھر اس میں زمانے کے تغیرات اور انقلاب یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ کسی قادر ذات کے ارادے اور اختیار سے ہیں۔ اب سائنس کا یہ کہنا کہ اگر مادہ نہ ہوتا، اگر مادہ موجود نہ ہوتا تو یہ کائنات کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کوئی فاعل اپنے ذاتی فعل میں کسی مادے کا محتاج نہیں ہوتا۔ کوئی فاعل اپنے ذاتی فعل میں کسی مادے کا محتاج نہیں ہوتا۔ ذاتی فعل میں سمجھیے بات کو، میں نے کہا کوئی بھی فاعل اپنے ذاتی فعل میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ذاتی فعل میں
کسی مادے کے محتاج ہیں؟ نہیں ہے۔ مثال آپ کا ذاتی فعل کیا ہے؟ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ اوپر کیجیے آسمان کی طرف، ہاتھ کھڑے کیجیے، ہاتھ کھڑے کر لیے۔ آپ کو کسی مادے کی ضرورت پڑی ہاتھ کھڑا کرنے میں؟ مادے سے مراد کوئی لکڑی، کوئی لوہا، کوئی پلاسٹک، کوئی پتھر، کسی چیز کی ضرورت پڑی آپ کو ہاتھ اوپر کرنے میں؟ اگر آپ کے پاس لکڑی نہ ہوتی، آپ کے پاس لوہا نہ ہوتا یا پلاسٹک کا دانہ نہ ہوتا تو آپ ہاتھ ہی اوپر نہ کر سکیں، ایسا ہے؟ اپنے ذاتی فعل میں کوئی بھی فاعل کسی تیسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ ہاتھ کو چاہے اوپر اٹھائیں، چلے آپ نیچے کر دیں۔ اب آپ نے ہاتھ نیچے کیے تو نیچے کرنے میں کسی مادے کے محتاج ہوئے نہیں، محتاج نہیں ہوئے۔ تو آپ کبھی ہاتھ اٹھائیں، کبھی نیچے کریں، کبھی اوپر کریں، کبھی سر ہلائیں، کبھی آنکھیں کھولیں، کبھی بند کریں، کسی مادے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ہم بولتے ہیں، کبھی چپ ہوتے ہیں، ہمیں اس بولنے اور چپ ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کوئی لکڑی چاہیے، نہ کوئی لوہا چاہیے، نہ میں کوئی پلاسٹک کی چیز چاہیے کہ بھائی ہم نے بولنا ہے تو چلو بھائی کوئی لوہا لاؤ، کوئی لکڑی لاؤ، نہیں۔ تو ہم اپنے ذاتی فعل میں کسی مادے کے محتاج نہیں، تو اللہ کی ذات حقیقی کسی ذاتی فعل میں کس مادے کی محتاج ہوگا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آسمان کا بنانا اللہ کا ایک ذاتی فعل ہے بھائی، وہ کسی مادے کا محتاج اس کے لیے نہیں ہے۔ تو کوئی فاعل مادے کا محتاج کب ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے، جب سائنس نے دیکھا کہ ہم ہر چیز مادے سے بناتے ہیں تو ہر فاعل مادے کا محتاج ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ مادے کا محتاج کب ہوگا؟ توجہ، مادے کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب اس کا فعل کسی دوسرے فاعل کی بنائی ہوئی چیز پر واقع ہو۔ مادے کا محتاج تب ہوگا جب اس کا فعل کسی دوسرے فاعل کی بنائی ہوئی چیز پر واقع ہو، تب مادے کا محتاج ہوتا ہے۔ اپنے ذاتی فعل کے لیے کسی مادے شادے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ بنایا خود بنایا، کسی اور فاعل کی بنائی ہوئی چیز سے اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ کہ آسمان پہلے کسی اور نے بنایا ہو، اللہ نے اس کو تیار کر کے گھڑ کے اس کو بڑا کر دیا، چھوٹا کر دیا یا اس کو پالش کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج پہلے کسی اور فاعل نے بنایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر کے ایسے کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی فعل ہے۔ تو اپنے ذاتی فعل کے لیے درمیان میں کسی اور کی ضرورت، کسی مادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے کی بنائی ہوئی چیز پر محنت کرنے کے لیے، اس سے کوئی چیز بنانے کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صوفہ بنانا چاہتے ہیں تو صوفہ بنانا آپ کا ذاتی فعل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو لکڑی چاہیے، 4 چیزیں چاہیے، 4 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 مستری جو بنائے، نمبر 2 لکڑی، نمبر 3 مستری کا عمل، اور نمبر 4 اس صوفے کی شکل و صورت جو بننے کے بعد پیدا ہوئی۔ پہلے تو نہیں تھی نا، جب بنے گا تو صوفے کی شکل ہوگی۔ تو 4 چیزیں آپ کو چاہیے۔ تو مستری اپنا ہاتھ ہلانے میں کسی لکڑی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس لکڑی پر محنت کرے گا، اس کو چھوٹا کرنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو پالش کرنا، صاف کرنا، اس لکڑی پر آری چلانے میں محتاج نہیں ہو، ریشہ چلانے میں، ہاتھ ہلانے میں محتاج مادے کا نہیں ہے۔ اب اس کے ہاتھ کی حرکت کافی ہے، بغیر لوہے اور لکڑی کے بھی ہاتھ اس کا ہل رہا ہے۔ البتہ جب لکڑی سے وہ صوفہ بنائے گا، صوفہ بنانا چاہے گا، تو اس کے لیے اس کو مادے کی ضرورت پڑے گی، یعنی لکڑی کی۔ اب مادے کی ضرورت پڑی اسے، کیونکہ یہ لکڑی اس مستری کا فعل نہیں ہے، کسی اور فاعل کی بنائی ہوئی ہے، اس کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ لکڑی بنانے والا کوئی اور ہے۔ کسی دوسرے کی بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی بنانا چاہتا ہے، وہاں پر اس کو مادے کی ضرورت ہوتی ہے، جس پر یہ مستری اپنا عمل کرے گا۔
تو کوئی فاعل جب کسی دوسرے فاعل کی بنائی ہوئی چیز پر اپنا تصرف کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ذاتی فعل میں کسی مادے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ اب وہ کوئی اور چیز جو وہ بنانا چاہتا ہے وہ بیچ میں کسی تیسری چیز کا، چوتھی چیز کا محتاج ہوگا۔ تو جب ایک مجازی فاعل اپنے عمل میں ہاتھ کو حرکت دینے میں مادے کا محتاج نہیں ہے تو جو فاعل حقیقی ہے وہ کیا محتاج ہوگا؟ تمام کائنات کو اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا فعل ہے، کسی دوسرے کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ کو مادے کی ضرورت پڑے۔ جیسے آپ کا ہاتھ ہلانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا آپ کا ذاتی فعل ہے، تو زمین و آسمان کو، اس کائنات کو بنانا اللہ کا ذاتی فعل ہے، اللہ کو مادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں عقیدہ نمبر 8، عقیدہ نمبر 8، لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام، انسانی خیالات اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، ولا تدرکه الافہام، اور نہ عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ لا تبلغه الاوہام، انسان کے خیالات اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، ولا تدرکه الافہام، اور نہ انسانی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، اوہام کیا ہے؟ دل میں گزرنے والا خیال، قوت وہمیہ کو بھی وہم کہتے ہیں۔ فہم کیا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کی سوچ، بلکہ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجیے، وہم فاسد فکر، فہم صحیح فکر۔ تو فاسد فکر ہو یا صحیح فکر ہو، اللہ کا کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ صحیح فکر سے پہنچ تو جائے گا لیکن ادراک نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو خیالات کی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ولا یحیطون به علما، سورہ طٰہٰ، اور اپنے علم کے ساتھ اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان جو علوم حاصل کرتا ہے یا تو وہ خواص سے حاصل کرے گا، جو 5 خواص ہیں۔ خواص کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 سننے کی طاقت، سمع۔ نمبر 2 قوت بصر، دیکھنے کی طاقت۔ قوت شائمہ، سونگھنے کی طاقت۔ ذائقہ، چکھنے کی طاقت، اور لمس، چھونے کی طاقت۔ یہ 5 قوتیں۔ تو بعض چیزوں کے علم انسان ان 5 چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ کس چیز کے علم آپ کو حاصل ہوا؟ دیکھنے سے۔ دیکھا، آپ کو نظر آئی سفید ہے، کالی ہے، سرخ ہے، کیا ہے، پتہ لگ گیا نا دیکھنے سے۔ بعض چیزوں کے علم آپ کو سننے سے حاصل ہوگا، دیکھنے سے نہیں ہوگا۔ کہ آواز کس چیز کی آواز ہے، دیکھنے سے آواز، کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور آواز سنیں، آئے گی؟ تو آپ کو محسوس ہوگا سننے سے۔ اور بعض چیزوں کے علم آپ کو چکھنے سے ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے، فرض کرتے ہیں آئس کریم ہے، آپ کے سامنے آئس کریم رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ چکھے نہیں، دیکھ کے بتا سکتے ہیں کیا ذائقہ ہے اس کا؟ چکھیں گے تو علم آئے گا کہ ذائقہ کیسا۔ اور اسی طرح بعض چیزوں کے علم سونگھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سونگھیں گے تو پتہ چلے گا اس کی خوشبو کیسی ہے۔ ناک بند ہو، بہرحال آپ اس کو چکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، دیکھ کے نہیں بتا سکتے اس کی خوشبو کیسی ہے جب تک سونگھے نا۔ تو اس چیز کے علم آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ سونگھنے سے۔ اور بعض چیزوں کے علم حاصل ہوگا چھونے سے۔ ایک چیز سامنے پڑی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں،
دیکھتے رہیں سارا دن دیکھتے رہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا ٹھنڈی ہے یا گرم ہے جب تک اس کو چھوئیں نہ، جب تک اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ تو خواص ہمسہ سے بات چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 عقل۔ بات چیزوں کا علم آپ کو کس سے حاصل ہوتا ہے؟ عقل سے۔ عقل بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے، عقل سے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ خواص باطنی سمجھ لیجئے تو یہ بھی 5 ہے۔ وہ قوت، نمبر 1 وہ قوت جو ظاہری چیزوں کی صورت کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز اس کی ایک ظاہری صورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے سپیکر ہے، اس کی ایک صورت ہے۔ قوت متخیلہ، اس کے اندر صورتیں ساری جو آپ نے پہلی قوت سے حاصل کی تھی وہ ساری اس میں جمع ہو جائیں گی، قوت ظاہری سے حاصل ہونے والی۔ اور قوت واہمہ جس میں وہم کے ذریعے حاصل شدہ چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ قوت متصرفہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کو جوڑ توڑ کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ویسے میں نے بتا دیا آپ کو، لکھنے کی یا اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل ویسے اس کو رہنے دیجیے، صرف میں آپ کو بات سمجھانے کی طرف لا رہا ہوں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ سمجھتے اپنے حواس سے ظاہری یا باطنی کے ذریعے سے، لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ اپنے مقام پر جا کر وہ چیز رک جاتی ہے، اب حواس کام نہیں کرتے، اب آگے عقل سے کام چلائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے سامنے دیکھا دیوار ہے، اس دیوار کا رنگ سفید ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو علم حاصل ہو گیا رنگ سفید ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اتنی بلند ہے، لمبی چوڑی فلاں، سب کچھ آپ نے حصے مشترک وغیرہ سے آپ نے اس کے اندازے لگا لیے۔ لیکن آپ کے پاس عقل چاہیے کہ اس دیوار کو کسی نے بنایا ہے، اس دیوار کو کسی نے، یہ عقل بتائے گی آپ کو اس دیوار کو کوئی بنانے والا موجود ہے، بغیر بنانے والے کے یہ بنی نہیں ہے۔ کیا یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے؟ تو یہ ہمارے علوم ہیں، تو ہم کسی بھی ذریعے سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ نہیں حواس کے ذریعے سے ہم احاطہ کر سکتے ہیں، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، آدھ لگا سکتے ہیں، نہیں، ان حواس کے ذریعے بھی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، عقل کے ذریعے سے بھی ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ بس اس حوالے سے جو ہمیں قرآن و سنت نے بتا دیا بس یہی کافی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، تو حواس اور عقل دونوں مادی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے صرف مادی چیزوں کا ہم ادراک کر سکتے ہیں، جو چیزیں علویات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو اجسام لطیفہ ہیں، جو اجسام لطیفہ ہیں، ان قوتوں تک ہماری عقل یا حواس خمسہ رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ جیسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا کہ کیسی ہوں گی، اس لیے کہ وہ مادی چیزیں ہیں نہیں جو ہم ان کو سمجھ سکتے۔ حالانکہ عالم علویات میں جنت ایک جسمانی چیز ہے، تو جب ان قوتوں تک رسائی حاصل کرنا ہم اپنے اس جسم سے، ان آنکھوں سے، ان حواس سے، اس عقل سے نہیں کر سکتے، تو اللہ کی ذات تک ہم کیسے رسائی حاصل کر سکتے؟ بس جب اکبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ موجود ہے، کیسے ہے یہ ہمیں پتا نہیں، بس یہ آگے اس پر الگ سے موضوعات آ رہے ہیں۔ چلیں ٹائم پورا ہو گیا۔ تو یہ 8 عقائد آپ نے پڑھے، ایک بار دوبارہ خلاصہ دیکھیے ان کا۔ پہلا عقیدہ آپ نے پڑھا تھا، عقیدہ نمبر 5،
اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں. قدیم بلا ابتداء، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے. دائم بلا انتہاء، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بغیر کسی انتہا کے. اور نمبر 6، لا یفنا ولا یبید، نہ وہ ذات فنا ہوگی اور نہ ہی وہ ختم ہوگی، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. 7واں عقیدہ آپ نے پڑھا، ولا یکون الا ما یرید، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، بغیر اس کے ارادے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک پتا بھی اس کے ارادے پر ہلتا نہیں ہے. اور 8واں عقیدہ آپ نے پڑھا، اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے. لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، انسانی خیالات یا انسانی وہم اس تک نہیں پہنچ سکتا. ولا تدرک الافہام، اور نہ ہی عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی. تو باقی عقیدہ نمبر 9 انشاءاللہ کل سے.